لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین المحمود الحامد جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد وقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی اور عزاداران سرکار سید الشہداء بحمد اللہ، جس مجالس کے پروگرام کا آغاز کل سے ہوا ہے، وہ آج اپنی دوسری منزل میں ہے، اور آج بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کی جائیں گی. چونکہ ہمارا یہ وعدہ تھا کہ آج انشاءاللہ حدیث قصہ کو کمپلیٹ کریں گے. حدیث قصہ پر کل سے گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حدیث قصہ پر. کل بات یہاں تک آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ذوف محسوس ہوا تو وہ در زہرا پر آئے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ در زہرا صرف فضیلت کا ہی دروازہ نہیں ہے بلکہ حکمت کا بھی دروازہ ہے. یہاں سے رسول کو صحت ملتی ہے، یہاں سے عالمین کے جو رحمت للعالمین جو ہے ان کو شفا میسر ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ایک بات کرتا چلوں اپنی آج کی تقریر میں. رسول اکرم نے کہا ضعفا بدنی، نہ کہ کہا ضعفا جسمی. میرے عزیزو، دقت کی بات ہے. حدیث قصہ میں رسول کہہ رہے ہیں ضعفا بدنی، اے فاطمہ میرے بدن میں ضعف ہے، میرے جسم میں ضعف نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جسم الگ ہے، بدن الگ ہے. عربی میں جسم کے معنی الگ ہوتے ہیں، بدن کے معنی الگ ہوتے ہیں. اب ذرا میں آپ کو بتا دوں، جسم اسے کہتے ہیں، جسم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ سر کا بھی تصور ہو. کچھ کہہ رہا ہوں. جسم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ سر کا بھی تصور ہو، اور بدن اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ساتھ سر الگ ہو، سر کو مستثنا ہو. توجہ چاہوں گا، رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ ضعفا جسمی، رسول نے یہ کہا ضعفا بدنی. اے سیدہ میرے بدن میں ضعف ہے. تو معلوم یہ ہوا رسول کے سب جگہ پر ضعف ہو سکتا ہے، پورے بدن میں ضعف ہو سکتا ہے، مگر سر میں کبھی رسول کے ضعف نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول نے کہا ہے کہ ضعفا بدنی. اب عزیزو، یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا چلوں کہ رسول اکرم کو شفا کہاں سے نصیب ہوئی؟ چادر زہرا اوڑھنے کے بعد. ہاں عزیزان گرامی، خدا کی قسم کیا در عصمت ہے. آپ نے کبھی توجہ کی ہے؟ در عصمت اور در الگ ہیں. در عصمت
الگ ہے، در امامت الگ ہے، در زہرا الگ ہے، اولاد زہرا الگ ہے۔ چلیں ایک واقعے کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، آپ نے 1000 بار سنا ہوگا مگر ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح کو نوح کہتے ہی اس لیے ہیں، شاید میں نے بیان کیا تھا، جناب نوح کو نوح کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اتنا روئے امت نے، اتنا ستائی امت نے کہ اتنا روئے کہ اللہ نے ان کا نام نوحہ کرنے والا یعنی نوح رکھ دیا، نوح۔ اچھا، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بحر الانوار اور حیات القلوب میں فرماتے ہیں کہ جناب نوح کو امت اتنے پتھر مارتی تھی، توجہ کو طالب ہوں، اتنے پتھر مارتی تھی کہ صبح جب جناب نوح گھر سے باہر نکل کے تبلیغ کرتے تو دن بھر پتھر مارتی، اتنے پتھر کہ جناب نوح پتھر کے ڈھیر میں چھپ جاتے، توجہ کو طالب ہوں، پتھر کے ڈھیر میں چھپ جاتے۔ مغرب کو اللہ جبرائیل کو نازل کرتا اور کہتا جاؤ میرے نبی کو پتھر کے ڈھیر سے نکالو، اور اپنے پر میرے نبی کے زخموں پر مس کرو، میرے نبی کے زخموں پر اپنے پروں کو مس کرو۔ عزیزان گرامی، جب جبریل آتے اور وہ پتھروں کو ہٹاتے اور اپنے پروں سے جو جناب نوح کے بدن اقدس پر جو زخم ہوتے تھے، جبریل کے پر جب مس ہوتے تھے تو نوح جیسے نبی کی زخم اچھے بھی ہو جاتے تھے اور زخم بند بھی ہو جاتے تھے۔ آپ نہیں پہنچے عزیزان گرامی، جہاں لے کر جانا ہے جناب نوح، تو یہ معلوم یہ ہوا کہ نوح یعنی نبوت اسے کہتے ہیں جس کے زخم جبریل کے یا ملک کے پر مس ہونے سے اچھے ہوتے ہیں، اور امامت اسے کہتے ہیں کہ ملک اگر پر کٹا ہوا کہیں دوسرے جزیرے میں اتاب شدہ ہو جائے، ملک اگر پر کٹا ہو، ملک کے کٹے ہوئے پر عصمت کے گہوارے کو مس کرنے کے بعد اچھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے پھر بھی اس بات پر یا تو واقعہ آپ تک پہنچ گیا ہے، بہرحال پہنچتے ہیں، پڑھتے ہی ہیں، مجلس تو نام ہی ہے اعادے کی۔ ہاں عزیزان گرامی، کون؟ اتاب جس پر اللہ کا عذاب نازل تھا، اللہ کا عذاب، دردائیل یا فطرس کا نام جو تھا وہ دردائیل بھی ہے۔ ذرا آنے کے بعد باقاعدہ پروں کو مس کیا۔ اب عزیزان گرامی، یہ میری اپنی قسمت آپ تک پہنچا دوں، یا اللہ مجھے صحت و طاقت دے کہ میں ایک بات آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیزو، ایک ہندوستان کے شہری کو سزا سنا دیا، جج نے کہا کہ اس کو پھانسی ہوگی۔ اب پوری دنیا طاقت لگا دے، توجہ چاہوں گا، پوری دنیا بھلے سپر پاور جو بھی ہو، امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ہمارے تابع میں دے دو، توجہ چاہوں گا، چونکہ یہاں کا سزا یافتہ ہے تو اس کا سزا یہی ملے گی، اس کی سزا یہی ملے گی۔ امریکہ کو حق نہیں ہے، جاپان کو حق نہیں ہے، چین کو حق نہیں ہے کہ یہاں کے سزا یافتہ کو۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کا یہ قاعدہ ہے، جہاں جو جرم ہوگا اور جہاں سزا سنائی دے گی وہیں اس کو اس سزا پر عمل ہوگا۔ مگر حسین کی حکومت ایسی ہے کہ دنیا میں بھی چلتی ہے اور آسمانوں پر بھی حکم چلتا ہے، اسی لیے فطرس اللہ کا عذاب شدہ تھا، بخشوا دیا حسین کے گہوارے نے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہاں ایک بلند ترین صلوات حضرت آل محمد پہ پڑھے آپ۔ عزیزان گرامی، اور ایک بات اور، آج کی مجلس کا ایک تحفہ لے کر جائیں، آج کی مجلس کا یہ تحفہ دوسری مجلس کا۔ عزیزو، کائنات آدم و عالم میں،
ذرا غور سے سنیے گا، اور اگر کسی سے سنا ہے تو خاموش بیٹھیے گا، ورنہ اب آپ کی خاموشی انشاءاللہ ٹوٹے گی۔ کائنات آدم و عالم میں، یعنی آدم، شیش، انوش، لہو، مہابیل، برو، خنوق، متوشلا، ارفقشہ، شامی، قابل، لہوف، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، جناب محمد مصطفیٰ، وہاں سے لے کر امام مہدی تک کائنات آدم و عالم میں ایک امتیاز جو میرے حسین کو ہے، ویسے تو کئی امتیازات امام حسین ایک مستقل موضوع ہے کہ امتیازات امام حسین، افتخار امام حسین، انشاءاللہ میں نے ایران میں اس پر مینی سے بھی پڑھی ہے۔ عزیز، افتخار، اللہ نے ایک واحد افتخار امام حسین کو بخشا۔ سامنے کی بات ہے مگر آپ غور نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، سامنے کی بات ہے، واحد۔ توجہ چاہوں گا، امام حسین وہ کائنات کی پہلی فرد ہیں کہ دنیا میں آیا تب ایک کی بخشش کی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں آپ نے توجہ کی عزیزان گرامی، کائنات میں امام حسین کی ذات اقدس ایک پہلی واحد شخصیت ہے کہ آئے، جب دنیا میں آئے تو ابھی چند منٹ ہوئے ہیں تو پہلے آتے ہی آنے کا پہلا دن اور اپنے ساتھ رحمتوں کی بارش لے کر آئے تو فطرس کو بخشوایا۔ اب کیا سنتے مجھے نہیں معلوم، آئے تو فطرس کو بخشوایا اور جانے لگے تو حور کو علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کسی میں تر امتیاز اللہ نے نہیں بخشا کہ آئے فطرس۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان گرامی، حسین نے فطرس کو بالوں پر نہیں دیے، میں ادھر نہیں دیکھوں گا، آپ حیرت کریں گے کہ مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ حسین نے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، کربلا کی زیارت سے نصیب فرمائے آپ کو۔ ہاں عزیزان گرامی سنیں، آپ چونکہ مجلس سے سنتے ہیں تو اتنا انسان کا ذہن ہو جانا چاہیے، میں نے کہا نا یہ مجلسیں انسان کو عالم بنا دیتی ہیں۔ دنیا کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو اتنی معلومات 2 مہینے 8 دن مستقل جناب زینب کی جو یونیورسٹی، جو آباد کردہ یونیورسٹی ہے، اس سے علم کا سمندر جاری ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی لیے ہر دور میں بھلے ہم غریب رہے ہیں، مفلس الحال رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر ہمارے دماغ جو رہے ہیں، چونکہ ہمارے دماغ کی پرورش کہیں اور نہیں ہوتی، فرش عزا پر کی جاتی ہے۔ ہاں کاش نوجوان اور بچے ہوتے آپ کی مجلس میں تو عزیزان گرامی، میں آپ کو عرض کر رہا تھا امام حسین نے نہیں دیا، نہ کیونکہ ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، جس پر عطاب ہوتا ہے اس پہ رزق آتا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، اور رزق ان تک پہنچ نہیں سکتا، ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، جب آیا فطرس جب آیا تو رسول اکرم نے کیا کہا؟ وہ کائنات کے رحمت للعالمین تھے، کیا پر نہیں دے سکتے تھے؟ پر دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے؟ ہاں عزیزان گرامی بالکل دے سکتے تھے، مگر نہیں، اللہ کو یہ منظور تھا کہ بچپن میں امام حسین علیہ السلام کا پاور دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے، کہ جا مس کر دے، جا مس کر دے جھولے سے۔ کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ حسین کے جسم اقدس سے فطرس کے پر مس ہوئے، نا، جھولے سے۔ کائنات کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت تک تم گنہگار نہیں پہنچ سکتے، اگر حسین نہ ملے، آج تو حسین ہے تو گہوارے سے مس کیا، کل حسین نہ ملے تو کہیں مایوس نہ ہونا، کہیں ان کی ظریفے موسے دے دینا، کہیں ان کے تعزیے سے اپنی منتوں کو پورا کر لینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان گرامی، اب اور آگے بڑھی، آپ گھر میں تھکے ہوئے گئے آپ کی بیٹی کے یہاں، اور آپ نے کہا میرے بدن میں درد ہے، تو آپ کی بیٹی کیا کرے گی؟ الگ سے کسی آرام کے کمرے میں، توجہ چاہوں گا، آرام کے کمرے میں آپ کو جہاں آرام ہو اور کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ رسول آئے تھے ذوف دور کرنے کے لیے۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو باہر ہی کہیں گے کہ باہر کھیلو،
توجہ چاہوں گا. اپنے بچوں کو کہیں گے باہر کھیلو، مگر جب بڑے شہزادے آئے کہا انی رایۃ طیبہ، انی اشمو اندکے رایۃ طیبہ. کل میں یا پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا کہ رسول کے معجزے کتنے ہیں. خود جس میں نازنین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول کے صرف جسم اقدس سے، اب جملہ سنیں، صرف رسول کے جسم اقدس میں اللہ نے 24 معجزے رکھا تھا. کم سے کم آپ رسول کی اگر امت ہوتے ہیں، بہرحال ہیں، تو کم سے کم رسول کے اس بات پر سبحان اللہ کہتے. ایک بدن میں، رسول کے بدن میں اللہ نے 24، ویسے تو رسول نے 1000 معجزے اپنی پوری زندگی میں، رسول نے 1000 معجزے رونما کیے، مگر رسول کے خاص اور خاص صرف بدن میں، توجہ چاہوں گا، رسول کے بدن میں اللہ نے 24 معجزے، جس میں ایک معجزہ یہ ہوتا ہے، ایک معجزہ یہ تھا کہ رسول کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو کئی دنوں تک گلی میں رسول کی خوشبو نہیں، توجہ کی، رسول کی بدن کی خوشبو. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ بات غلط نہیں ہے. جب حسن آئے تو کہا کہ ہم رسول کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. عزیزان اکرامی آئے، اب کیا عزیزوں، آئے آرام کے لیے، آئے ہیں آرام کے لیے. اب حسن چلے گئے، کہا نانا آؤں، حسین آئے، کہا نانا آؤں، اب جناب مولا کائنات آئے، بھیا آؤں، فاطمہ آ گئی، کہا جاؤں. عزیزوں آئے آرام کے لیے، تو کہنا پڑے گا کہ اللہ کا یہ مقصد تھا کہ رسول کے بدن میں ذوف ہو. ارے جب یہ چاروں آئیں گے جبھی تو ذوف دور ہوگا. جب یہ چاروں بلکہ پورے کمپلیٹ پنجتن ہو جائیں گے تو اللہ کا ایک مقصد تھا. تو عزیزان گرامی اب یہاں دنیا بہت بولتی ہے، نہیں اس سے پہلے یہ سن لیں، دنیا بہت بولتی ہے کہ یہ اتنی سی چادر، ایک چادر اور 5 تن کیسے ممکن ہے؟ ہاں عزیزو، سائنس کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، سائنس کے زمانے میں بہت آسان ہے کہ 5 تن. پہلے یہ سن لیں عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب فاطمہ فرماتی ہے فلم تمنا جمیعن تحت الکساء. فلم تمانا نہیں کہا، ہم سب جمع نہیں ہوئے. توجہ چاہوں گا، بڑی علمی بات ہے. ہم سب جمع نہیں ہوئے، ہم کامل ہو گئے. ہم تو وہ تو اردو کی ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے. نہیں، فاطمہ نے کہا کامل ہو گئے، جمع کا ہے ہی نہیں، جمع کا لفظ ہے ہی نہیں. فلم تمانا نہیں ہے، فلم تملنا، ہم سب کامل ہو گئے. جب فاطمہ آئیں تو فاطمہ نے کہا فلم تمنا جمیعن. اچھا، یہ جمی میں، یہ جمع میں اور کامل میں فرق کیا ہے؟ خدا کی قسم کاش اگر یہ بات میں پہنچا سکوں. جمع میں اور کامل میں واحد فرق ہے. کیا فرق ہے عزیزو؟ آج یہاں اعلان ہوا میری مجلس کے بعد کہ کل وہاں امام بارگاہ میں ایک مجلس ہوگی، مومنین شرکت لے آئیں، مومنین شرکت کریں. تو اب کوئی اون پاٹیا سے آئے گا، کوئی قلب سورت سے آئے گا، کوئی دیہات سے آئے گا، کوئی اس محلے سے آئے گا، اس محلے سے. اب یہاں اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ آئیے مومنین سب جمع ہو گئے، مولانا بسم اللہ. مومنین جمع ہو گئے. اب مولانا آئے تو ممبر نہیں تھا، توجہ چاہوں گا، ممبر نہیں تھا. یہاں کے بہرحال جوانوں نے کہا کہ ممبر نہیں ہے، ابھی ہم ممبر کا بندوبست کر دیتے ہیں. کسی نے ہتھوڑا لایا، کسی نے کیلے لائی، کسی نے پٹرے لائے، ٹھوک پیٹ کر ممبر تیار ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ مولانا بسم اللہ، ممبر کامل ہو گیا، آپ جمع ہو گئے. اب علمی بات ہے، میں کیا کروں؟ آپ جمع ہو گئے، ممبر کامل ہو گیا، آپ ہیں سب جمع، ممبر ہیں سب کامل. تو معلوم یہ ہوا جمع اور کامل میں یہ فرق ہے. جہاں جنس مختلف ہو اور وہ ایک جگہ جمع ہو جائے اسے کہتے ہیں جمع ہونا، اور جہاں ایک ہی جنس کے
مختلف اجزاء بکھرے ہوں اور وہ ایک جگہ آ کر جمع ہو جائے اسے کہتے ہیں کامل ہونا. فجتن بکھرے ہوئے تھے, علی کدھر تھے, حسن ادھر تھے, حسین ادھر تھے, فاطمہ ادھر تھے, چادر میں رسول تھے. جب یہ سب اندر آ گئے تو اب یہ سب بکھرے ہوئے نور کے اجزاء جب کامل ہو گئے تو فاطمہ نے کہا ہم سب کامل ہو گئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کامل ہو گئے. ہاں عزیزان گرامی آپ سنیں, اس کے بعد مگر رضا نے, چونکہ ہے اعتراض ہے کہ تمہارے پنجتن ایک چادر میں نے کل بتایا تھا کہ چادر کتنی چھوٹی تھی, اور کل یہ بھی بتایا تھا ہاں جو غیر حاضر تھے ان کے لیے بھی کہ دنیا میں یہ کہاوت ہے, یہ محاورہ ہے کہ پیر دیکھ کے چادر دیکھ کے پیر پھیلائیے, ہے نا, چادر دیکھ کے, مگر اہل بیت کے یہاں اہل بیت کو دیکھ کر چادر پھیل جاتی ہے. ہاں عزیزان گرامی, اور اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب اتنی سی ردا میں یہ نور کے پانچوں انوار آ سکتے ہیں, اتنی سی ردا میں جب یہ نور کے پانچوں انوار آ سکتے ہیں. ارے چھوڑیں عزیزان گرامی, ابھی آپ کو ریسنٹ معجزہ بتاتا ہوں. جہاں اہل بیت ہوتی ہے نا وہ زمین وسیع ہو جاتی ہے, جہاں اہل بیت ہوتے ہیں نہیں پہنچے آپ, وہ زمین وسیع ہو جاتی ہے. نیوزی لینڈ اور جرمنی کے 10 انجینئروں نے جب کربلا کا مشاہدہ کیا, کربلا شہر پہ نظر دوڑائی اور دیکھا کہ کربلا تو اتنا سا ہے اور لوگ کروڑوں آ گئے, تو یہ آئے کیسے؟ تو انہوں نے لکھنے پر مجبور کیا یا تو کربلا میں کوئی معجزہ ہے یا 40 کے دن کربلا کی زمین پھیل جاتی ہے. 40 کی زمین کربلا میں پھیل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, خدا کی قسم یہ معجزہ ہے. اور چلیں, زخمی میٹھی نے کہا قبلہ, زخمی میٹھی نے 4 مصرے کہے, بڑے بہترین 4 مصرے کہے ہیں زخمی میٹھی نے کہ حشر کی دھوپ میں دیکھیں جناب سیدہ کی ردا اگر سکڑے تو صرف جناب سیدہ پر آئے, اور اگر پھیلے تو کتنی لمبی ہے. زخمی میٹھی کہتے ہیں کہ حشر کی دھوپ میں محشر میں بچانے کے لیے ردائے فاطمہ زہرا کا ہی سایہ ہوگا. جو غم شاہ میں روئے ہیں وہ جنت لیں گے, دشمن شاہ کا منہ حشر میں کالا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی, تو یہ آئے کیسے؟ اب میں آپ کو 2 عقلی اور ایک عقلی اور ایک نقلی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نور ہے, نور ہے, یہ پانی ہے, یہ پانی کا گلاس ہے. اس کو کتنا بھریں گے؟ یہاں تک جب بھرو گے آپ, یہاں تک ایک موقع, ایک مرحلہ ایسا آئے گا ایک بار کی پانی چھلک جائے گا. توجہ چاہوں گا, چونکہ ظرف محدود ہے, ظرف محدود ہے, مصروف بھی محدود ہے, تو ایک ظرف میں اگر دنیاوی مادے کا ظرف ہے تو ایک ظرف آ کر اس میں سے چھلک جاتا ہے. مگر جو اللہ کے نور ہیں, یہ کمرہ ہے, یہ آپ کا کمرہ, سائنس سے جناب حدیث قصہ کی بات سائنس سے کر رہا ہوں, یہ کمرہ ہے, اس پہ کتنی روشنی ہے, کتنی لائٹیں ہیں. عزیزان گرامی, ایک صاحب ہے کہ روشنی کم ہے, 10 ہیلوجن اور لگا دو, 15 ہیلوجن اور لگا دو. کوئی آیا, پوری سورت کی لائٹ, جتنی سورت شہر کی, بڑی توجہ چاہوں گا, جتنی سورت کی شہر کی لائٹ ہے, اگر ایک بار کی اس روم میں بند کر دیا جائے اس کو, اور دروازے بند کر دیے جائیں, تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ روشنی چھلک کر باہر آئے گی. کیا روشنی چھلک کر باہر آئی؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ظرف جہاں محدود ہوتی ہے وہاں چیز چھلک جاتی ہے, اور جہاں روشنی, جہاں نور ہوتا ہے وہ کسی چیز میں آ جائے, نور آتا جاتا ہے اور اس میں سمایا جاتا ہے. اسی طریقے سے سیدہ کی چادر بھی جب سیدہ سے منسوب ہو گئی تو وہ ہو گئی نورانی. 5 اجزاء آئے, 5 محمد آئے, مگر چادر نے کوتا دامنی کا کہیں سے شکوا ہی نہیں کیا. ہاں عزیزان گرامی, اب سنیں ایک چیز اور. اب جبرائیل نے کہا ما ہوا تحت الکساء. ہاں
یہاں میری اپنی بات نہیں ہے، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اللہ مقامہ بڑی بہترین بات کرتے تھے. اے جبریل، علی کے لیے ذوالفقار لایا، حسین کا جھولا جھلایا، سیدہ کی چکی چلائی، یہ آج کیا ہو گیا؟ یہ پہچان کیوں نہیں رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا کہ پہچان تھا جب یہ نور الگ الگ ہیں. اس سے دو باتیں نظر آئی عزیزان گرامی کہ محمد نے کیا کہا تھا؟ ہم کلنا محمد ہیں، ہم کل کے کل محمد ہیں. جبریل نے فرمایا کہ جب الگ الگ تھے تو میں پہچانتا تھا کہ نور علی کیا ہے، نور فاطمہ کیا ہے، نور حسن کیا ہے، نور حسین کیا ہے. مگر جب یہ آج ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو چادر سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ میں خود پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ نور محمد کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور فاطمہ کہاں ہے، نور حسن کہاں ہے. اب جبریل نے کہا اللہ مجھے اگر اجازت ہے تو میں بھی چھٹا، توجہ چاہوں گا، مرزا محمد اطہر صاحب کہتے ہیں میں بھی چھٹا سادسہ میں چھٹا شامل ہو جاؤں. اللہ نے کہا اجازت ہے، جاؤ اگر اجازت ہے. وہ کہتے ہیں خطیب اکبر کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ آج تو چھٹا، اب جو اردو سمجھتے ہیں وہ لطف لیں گے، آج تو چھٹا کیوں داخل ہو رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا، آج تو چھٹا کیوں داخل ہو رہا ہے؟ تو جبریل مجھے یہی کہیں گے اے اطہر صاحب تمہیں نہیں معلوم آج اگر چھٹا رہ گیا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، آج اگر چھٹا رہ گیا تو اہل بیت سے ہمیشہ کے لیے چھٹا رہ جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں عزیزان گرامی، جب یہ پانچوں آ گئے تو اغیار میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک بڑی ہی رسول کی چہیتی بیوی جس کا نام ام سلمہ ہے، وہ آگے بڑھی اور کہا میں آؤں. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ میں آؤں؟ مگر ایک بات یہاں عرض کرنی ہے، میں آؤں تو رسول نے دامن کے چادر کے دامن کو کھینچ کر کہا انتے علل خیر. نہیں پہنچا سکا میں. انتے علل خیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر پنجتن میں نہ ہو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، انتے علل خیر. اب عزیزان گرامی یہ میری اپنی قسمت. اب اے دنیا جب خیر کی بیوی اہل بیت میں نہیں ہے، ہائے 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 نہیں پہنچے آپ. اب پورا جملہ میں پڑھ دوں، مائک کی عزیزان گرامی مجبوری ہے. جب خیر کی بیوی اہل بیت میں شامل نہ ہو سکی تو شر کی بیوی کو اہل بیت میں کہاں سے شامل کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں عزیزان گرامی ایک علامہ علی نقی نقل صاحب کا بھی نقطہ سنتے چلیں. اب رسول نے، وہ کہتے ہیں رسول نے اینٹوں کے گھر میں ایک چادر کا بیت بنایا. نہیں توجہ کی، اینٹوں کے گھر میں، یعنی اینٹوں کے گھر کے اہل بیت الگ ہیں، چادر کے گھر کے اہل بیت پنجتن ہیں. کہنا یہ تھا. عزیزان گرامی ہو گئی، آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ. بس سہمت تمام ہو رہی ہے، بس یہ آیت پر مجھے بات کرنی ہے. عزیزو انشاءاللہ بڑے محظوظ ہوں گے. آیت کیا مفہوم ہے؟ اے اہل بیت میں تم سے نجاست کو اتنا دور رکھوں گا. کیا رکھوں گا؟ ذرا زبان سے کریں نا بات. دور رکھوں گا جتنا دور رکھنے کا حق ہے. عزیزو ارادہ کس کا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ اہل بیت کب سے ہیں. اب جملہ عرض کروں، قسم خدا کی یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، آپ کو نہیں معلوم، میری اصلاح کر دینا. اہل بیت کو کبھی بھی نسل آدم نہ سمجھنا. خاموش ہو گئے آپ، کیا مجلس سے مجھے نہیں معلوم آپ کی سماعت. ہاں اہل بیت کو نہ، اگر نسل آدم ہوتے تو آدم پہلے 5 آسمانہ دیکھتے. اہل بیت نہیں عزیزو، آپ بہت خاموش ہیں. اہل بیت نسل آدم نہیں ہے، اہل بیت اصل آدم ہیں. اہل بیت اصل آدم ہے. ذرا ساتھ دیں عزیزان اکرامی، اہل بیت اصل آدم ہیں. یریدو انما کا پاور انشاءاللہ بتاؤں گا کبھی اگر وقت رہا تو بھی، ورنہ سنیں اللہ کا ارادہ ہے
تو عزیزو اہل بیت کب سے ہیں؟ میرا اور آپ کا ارادہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کل چلو مولانا کل ہمارے گھر پہ چائے پینے آنا، ارادہ آپ کا بنا، پھر آپ نے فون کیا مولانا آج ذرا ہمارے گھر پہ گڑبڑ ہے، ارادہ چینج ہوا. کس کا ارادہ ہے؟ ارے اللہ کا ارادہ ہے. تو کب سے ارادہ ہے؟ خاموش ہیں آپ قسم خدا کی. اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کب تھے. اب جملہ کروں، اگر اردو سمجھتے ہو اہل بیت کب تھے، میں یہ کہتا ہوں جب لفظ تھا نہیں تھا، جب اہل بیت تھے. جب لفظ تھا نہیں تھا تو اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا تو اس کا کب سے ارادہ ہے؟ جب سے وہ ہے. بھئی میرے اور آپ کا ارادہ تو نہیں ہے. تو جب سے اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اہل بیت ہیں، وہ اسی کے لیے تو ارادہ کیا. میں نے ارادہ کیا تو جس کے لیے کیا وہ ظاہر ہے. تو جب سے اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اہل بیت ہیں، اور اتنی دور رکھوں گا. بس مجلس انشاءاللہ معراج کو پہنچے گی. عزیزان اکرامی کتنی دور رکھے گا اللہ، کتنی دور رکھے گا. آدم آئے، آدم آئے، آنے کے بعد 350 سال حکومت کی. 350 سال آدم نے حکومت کی. 354 سال آدم نے حکومت کی. شیش کو اپنا نائب بنایا. کہا اللہ کہہ رہا ہے قیامت کی تیاری کرو، قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے. آدم کے بعد شیش آئے. شیش نے 300 سال حکومت کی. شیش کے بعد انوش آئے. انوش نے 300 سال حکومت کی. انوش کے بعد لؤف آئے. لؤف کے بعد مہابیل آئے. مہابیل کے بعد برو آئے. ان تینوں نے، کسی نے 600، کسی نے 500، کسی نے 300. لؤف کے بعد برو آئے. برو کے بعد خنوق آئے. خنوق کے بعد متوشلہ آئے. متوشلہ کے بعد ارفخشد آئے. ارفخشد کے بعد شامق آئے. شامق کے بعد عابر آئے. عابر کے بعد لوی آئے. لوی کے بعد الیاس آئے. الیاس کے بعد تزار آئے. تزار کے بعد نوح آئے. نوح نے 2400 سال 2500 سال حکومت کی. نوح کے بعد مزار آئے. مزار کے بعد تاروق آئے. تاروق کے بعد ابراہیم آئے. ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے. ان کے بعد الیاس آئے. اواد آئے. پھر مزار آئے. پھر تزار آئے. پھر غالب آئے. پھر قصی آئے. پھر عبد مناف آئے. پھر عبد مناف آئے. پھر عبد مناف آئے. پھر عبد المطلب آئے. پھر ہاشم آئے. پھر عبد المطلب آئے. پھر عبداللہ آئے. پھر محمد آئے. پھر محمد آئے. محمد نے غدیر میں علی کو ہمارے حوالے کیا، میں جا رہا ہوں قیامت کی تیاری کرو. اللہ قیامت کہہ رہا ہے نزدیک ہے. اللہ نزدیک ہے. آدم سے لے کر خاتم تک کم سے کم 6000 سال کا فاصلہ. 6000 سال کا فاصلہ. ہر ایک نے یہ کہہ کر گیا قیامت کی تیاری کرو. اللہ کہہ رہا ہے قیامت نزدیک ہے. علی سے لے کر امام زمانہ تک 250-300 سال کا فاصلہ. 250-300 سال کا فاصلہ. یہ فاصلہ. اس کے بعد امام زمانہ 1200 سال سے غائب ہیں. یہ پورا فاصلہ. ہر ایک نے کہا تیاری کرو. اللہ کہہ رہا ہے قیامت نزدیک ہے. خدا کی قسم مجھے بہت ٹھیس ہو گئی. آپ کیا سن رہے ہیں؟ قیامت نزدیک ہے. قیامت نزدیک ہے. اے میرے خاموش دوستو، اے میرے دوستو، جس اللہ کا نزدیک اتنا دور ہو، جس اللہ کا نزدیک اتنا دور ہو، جس اللہ کا نزدیک اتنا دور ہو، اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس اللہ کا نہیں تو کہ عزیزان اکرامی آیت تطہیر کے اندر واقعی گتھیاں سن جائے نا. آیت تطہیر جس اللہ کا نزدیک اتنا دور ہو، نہیں تو جو کرائیں اس کا دور کتنا دور ہوگا. اب بھی مفتی کو یہ لگے گا کہ کربلا کی مٹی میں یزیدیوں کا بھی معاذاللہ خون ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اگر کربلا کی مٹی کو کسی یزید کے خون نے ٹچ کر دیا تو آئے تطہیر پہ سوال آ جائے گا. اتنی دور رکھوں گا، اتنی دور رکھوں گا جتنا حق ہے رکھنے کا. اب اس کا دور کتنا ہوگا؟ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر میرے میں ہمت نہیں ہے آپ سماعت نہیں کر. عزیزان گرامی کتنی دور رکھے گا؟ اتنی دور رکھوں گا جتنا حق ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے جب کتاب کے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا گیا ہے تو اس اللہ کے نظر میں ابو طالب کی آغوش کتنی پاک ہوگی؟
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अब सुने एक जुमला और सुन लें, 5 मिनट बाकी हैं। एक जुमला और सुन लें, एक ज़हमत एक जुमले की मैं अज़ीज़ान गिरामी आपको दे रहा हूं, और ये भी तोहफा लेकर जाएं आयत तथहीर का। इन्नमा, आपको मालूम है इन्नमा के माना क्या है? अभी हम जो जितने भी हैं ये सब इन्नमा के दायरे में हैं। मैं कुछ कह गया, इन्नमा यानी बाउंड्री, इन्नमा यानी हिसार, यानी बस और बस। कोई अगर बाहर से आया तो कहेंगे मजलिस में बस और बस ये 25-30 लोग थे, बस और बस। चले 2-3 मिसालें दें। इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अज़लामो वल अंसाबो रिज्जिम मिन अमली शैतान। बुरी चीज तो, नजिस चीज तो और भी हैं, मगर जैसे जुआ, पासा, शराब, जैसे ये नजिस, अजीजों मैं क्या बयान करूं, जैसे ये नजिस तो और भी हैं, मगर जैसे इन्नमा, जैसे ये नजिस वैसा कोई नजिस नहीं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमून सलाता। तुम्हारे 3 वली, मगर जैसे ये वली वैसे कोई। इन्नमा युरीदुल्लाह, जैसे ये पाक, तो मौला क्या आदम पाक नहीं, क्या इब्राहिम पाक नहीं, क्या मूसा पाक नहीं, क्या सुलेमान पाक नहीं, क्या इदरीस पाक नहीं, क्या याह्या पाक नहीं, क्या सब पाक हैं, मगर जैसे अहले बैत पाक हैं। अरे क्या तवज्जो करें, जैसे अहले बैत पाक हैं वैसा कोई पाक नहीं। तो ऐ अजीजो, जब आदम और नूह और इस्माइल और इब्राहिम पाकीज़गी के बारे में अहले बैत की बराबरी नहीं कर सकते, तो कैसे बाजारी लोग अहले बैत के बच्चों के बराबर हो सकते हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अब सुने रिज़्क़ क्या है? आपको आज तक मालूम है रिज़्क़ क्या है? आप सुन लेंगे रिज़्क़ क्या है। अजीजों, रिज़्क़ भी आयत तथहीर के अंदर बताया गया है। तो चाहूंगा पूछे अल्लाह से, मौला रिज़्क़ क्या है? क्या कहीं लुगत छानने की जरूरत नहीं है, तवज्जो तालिब हूं। अब आप अपनी बड़ाई देखें, कितने किस्मत वाले हैं आप। सजदा करके जाएं कि अल्लाह ने किस मजहब में आपको पैदा कर दिया, क्या फिक्र दिया, क्या फिरका बनाया आपका। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने पूछा परवरदिगार ये रिज़्क़ क्या है? का सुन, जो इनके करीब है वो पाक है, जो इनसे दूर है, अब मालूम ये हुआ पंजतन के जो जितना करीब है वो अल्लाह की नजर में उतना पाक है, और जो जितना दूर है वो अल्लाह की नजर में उतना दूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये और उसके बाद आखिर में मौला ने कहा हमारे शिया शहीद हुए, हमारे शियों को मुबारक हो। पैगाम पहुंचाया रसूल अकरम के जरिए, हमारे शिया फाजा शियतुना, हमारे शिया फायज हुए। हमारे शिया कहाँ फायज हुए? अज़ीज़ान गिरामी, शियों के पास क्या है जो फायज हो जाएंगे? शिया की नमाज ऐसी पढ़ रहे हैं जो अल्लाह की नज़र में फायज हो जाए। शिया का रोज़ा कोई ऐसा है नहीं, मगर शियों को कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ने अता की है। वो 2 चीज़ें हैं, वो किसी को अल्लाह ने किस्मत में नहीं दी। एक, इस गुनहगार दिल में अली की मोहब्बत उतार दी, और इन अमाना हाथों में हुसैन का मातम अता कर दिया। ये है फायज, ये हम फायज हुए। अज़ादारों, ख़त्म हो गई आपकी रहमतें। आज जैसा कि सुबह आपने मौलाना से सुना, कायनात की सबसे अजीम और करीम और बाफजीलत शहजादी के दरवाजे पर लकड़ियां जमा की गई, मोहसिन की शहादत हुई। अज़ीज़ान गिरामी, बस 2-4 फ़िक्रे सुन लें मसाइब के। एक बार जब सैयदा कौनैन दरबार से वापस पलटी ना, तो 4 साल की ज़ैनब ने एक सवाल किया, अम्मा कहाँ गई थी? अम्मा कहाँ गई थी?
زہرا مرضیہ اپنے صحن میں بیٹھ گئی، زینب کو کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا سارے میرے بچے اگر یہ سوال کریں تو کریں، زینب کبھی اس کے بعد تو یہ سوال نہ کرنا۔ شاید زہرا کہہ رہی تھی ارے میں تو دربار میں جا کر واپس آ گئی، مگر زینب تو کیسی دربار میں جائے گی؟ ہاں عزادارو، آج بھی اللہ آپ سب کو شام جانا نصیب فرمائے۔ آج بھی خدا کی قسم شام کے بازار میں اور شام کے دربار میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شہزادی زینب اپنے دونوں ہاتھ پسے گردہ باندھ کر کہیں کھڑی ہے اور انتظار کر رہی ہیں۔ ہاں عزیزو، یہاں سے لے کر یہ گیٹ سے لے کر اور باہر تک، باہر جو روڈ ہے نا، جو راستہ ہے وہاں تک اتنی فاصلہ ہے دربار کا اور بازار کا۔ سنو گے جملہ، آپ کی شہزادی نے اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے 17 اذانیں سنی ہیں۔ 17 اذانوں تک شہزادی، آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس کو سید سجاد کو جس پتھر سے باندھ کر رکھا گیا تھا اور آ رہا تھا قاصد کا رکو رکو، ابھی دربار سجا نہیں ہے، ابھی بازار میں رہنے دو۔ ہاں عزیزو، بازار میں یوں ہی نہیں کھڑی تھی علی کی بیٹیاں، ارے کوئی کھجورے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا، کوئی کہتا تھا ارے یہ باغی ہیں یزید کے۔ ارے زینب، ایک مرتبہ جب یزید کا حکم ہوا کہ آ جاؤ، اب سب کو لے کر آؤ، زینب جو کربلا سے چلی تھی، بازار شام کو بھی فتح کیا، مگر جب دربار کا نام آیا شاید اماں یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا، اے بابا، علی اکبر کی شہادت پر تمہیں نہیں بلایا، عباس کی شہادت پر تمہیں نہ بلایا، علی اصغر کی شہادت کو آنکھوں سے دیکھا، مگر بابا زینب کے لیے دربار علی اکبر کی شہادت سے افضل ہے۔ اے بابا، زینب دربار میں جا رہی ہے نجف سے زینب کی مدد کرنے کے لیے۔ ہائے زینب کس انداز سے دربار میں گئی ہوگی، اس زینب کا دل ہی جانتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عزاداری کو قبول اور مستجاب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک، اب سب کے دل کی دعاؤں کو تمہیں نہیں جانتا، جس کے دل میں جو دعا، جو تمنا، جو آرزو، جو حاجت ہو مولا، سب کی دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے مولا، آج کی شب ان تمام کی قبروں کو منور فرما مولا، ان تمام کے گناہوں کو بخش کر اعلیٰ علیین میں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں، انہیں سوائے تیرے اور تیرے اہل بیت کے کسی کا محتاج نہ فرما۔ پالنے والے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جناب زہرا کی شکستہ پہلو کا بدلہ لینے کے لیے تیری آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب بھی ان کا ظہور ہو ہمیں ان کے ناصر مددگار میں شمار